یہ جو اسکرین پہ آپ کو ایک پورٹ نظر آ رہی ہے تو بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے ایران کی چابہار بندرگاہ. ٹھیک ہے، یہ ایران کی ایک بندرگاہ ہے جس کا نام ہے چابہار. تو چابہار کی جو بندرگاہ ہے بیسیکلی اس کا جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. یہ انڈیا کے کنٹرول میں کیسے گئی اور انڈیا کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، تقریباً 550 ملین USD کا. وہ کیسے ہونے جا رہا ہے، ساری تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں. تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو بندرگاہ ہے چابہار یہ ہے کیا. دیکھیں، یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ انڈیا کا ہے اور یہ جو سارا جو ہے یہ انڈین اوشن ہے، انڈین اوشن. اچھا، یہ ایریا یہاں پہ جو ہے یہ پاکستان کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے چابہار. تو یہ بیسیکلی چابہار پورٹ ہے جو کہ ایران کی ہے. یہ ایران کے نارتھ ایسٹ میں ہے چابہار پورٹ. اب تھوڑا سا اس کو میں اور اگر آپ کو واضح کر کے دکھانا چاہوں تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا. دیکھیں، یہ پاکستان کے ایریا ہے اور یہ گوادر پورٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے اوپر والا ڈیفینیٹلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ انڈیا کا حصہ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بحیرہ ہند ہے، یعنی کہ انڈین اوشن. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایران کا ایریا جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ چابہار ہے، یہ پورٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو پرشین گلف ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جو مشرق کی طرف جو ہے نا یعنی نارتھ ایسٹ ایریا بنتا ہے یہ ایران کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ پاکستان کی پورٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے تقریباً 170 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اگر آپ طے کریں سمندر کے ذریعے تو آپ ایران کی اس چابہار پورٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کو جو نقشہ ہے یہ چابہار پورٹ کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ چابہار پورٹ جو ہے یہ ایران کی ہے اور آج کل یہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. بیسیکلی اس پورٹ کے اوپر جو ہے وہ جو کام ہے وہ ہے تقریباً 1979 سے پہلے جو ہے نا وہ شروع کیا تھا. ایران کے جو آخری بادشاہ تھے شاہ آف ایران، انہوں نے کہا کہ اس پورٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1979 میں ایران کے اندر ایک جو ہے وہ اسلامک ریولوشن آیا اور شاہ آف ایران کو جو ہے وہ ہٹا لیا گیا. تو اس کے بعد میں یہ اس پہ کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا. لیکن چونکہ یہ پورٹ جو ہے یہ ایران کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایک پورٹ ہے تو اس کے اوپر دوبارہ انہوں نے جو ہے کام شروع کیا اور 1983 میں اس کا جو پہلا مرحلہ ہے انہوں نے مکمل کر لیا تھا. لیکن اس وقت سین کچھ یہ تھا کہ اس وقت ایران اور عراق کے بیچ میں جو تھی وہ جنگ لگی ہوئی تھی. تو ایران نے کیا کیا کہ اپنا جو سارا ٹریڈ ہے، سارا کچھ جو سیٹ اپ ہے وہ پرشین گلف سے ہٹا کر یہ جو چابہار پورٹ ہے اس کی طرف منتقل کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو پرشین گلف ہے وہ عراق کے جو ایریل اٹیکس ہیں اس کے زد میں آ سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے مزید اس کو ایسٹ کی طرف جو ہے نا چابہار پورٹ کی طرف منتقل کر دیا. بیسیکلی اس میں دو پورٹس ہیں جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے ویسٹ بے اور ایسٹ بے. اس میں ایک جو ہے نا وہ شہید بہشتی پورٹ ہے اور ایک شہید کلانتری جو پورٹ ہے وہ ہے. تو تقریباً ایک پورٹ کے اندر 5 برتھس ہیں اور دونوں کو ملا کر اس کے اندر جو ہے نا وہ 10 جو برتھس ہیں وہ آ جاتی ہے. اور یہ اس کی نیچرل جو ہے وہ لک ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ بندرگاہ ہے. انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے تقریباً 2003 میں اس بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس وقت ایران اور انڈیا کے جو ٹرمز تھے وہ بہت ہی اچھے تھے اور انڈیا نے اس کے اوپر تقریباً 550
ملین جو ڈالرز ہیں ان کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ چاہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے اس پہ بھی کام کیا کہ چابہار سے لے کر ایران کا جو شہر ہے زاہدان وہاں تک ایک ریلوے ٹریک جو ہے وہ بچھایا جائے، کیونکہ انڈیا کا یہ ارادہ تھا کہ ہم کاؤنٹر کریں گے جو پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے، اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو چابہار پورٹ ہے یہ بہترین ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتا تھا افغانستان کے ساتھ، اور اس بندرگاہ کا استعمال کر کے وہ زاہدان سے آگے کارگستان، ازبکستان اور پھر رشیا کی طرف جانا چاہتا تھا، اور رشیا سے آگے پھر وہ یورپ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا تھا. تو اس لیے انڈیا نے اس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، اور 2018 میں تقریباً انڈیا نے اس کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا. یعنی 2018 سے 10 ایئر کا جو ایگریمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا. تو اب یہ جو پورٹ ہے یہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. بیسیکلی وہ اس کو یوز کر رہا ہے ٹو کاؤنٹر گوادر پورٹ، ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ خراب ہو گیا ہے. مسئلہ کیسے خراب ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، اور ایران جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر. ایران نے جو ہے نا حیفا کی جو بندرگاہ ہے جو اسرائیل میں ہے، جس کے زیادہ تر شیئر ہولڈر جو ہے نا وہ اڈانی گروپ ہے جو انڈیا کے ہیں، ان پہ حملہ کیا اور کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان کر دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی بدلے میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ایران کی پورٹس کے اوپر حملہ کرے گا. جو انڈیا ہے اس نے اسرائیل سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کہیں بھی حملہ کریں، لیکن آپ نے جو ہے نا اس چابہار پورٹ کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ہماری اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران نے بہت سے جو سپاہی ہیں، جو جاسوس ہیں، موساد کے ایجنٹ ہیں، وہ پکڑے ہیں، اور ان میں جو موسٹلی ہیں وہ انڈیا کے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایجنٹ ہیں اسرائیل کے. تو اس چیز نے جو ہے نا وہ بڑا حیرت میں مبتلا کیا ہے ایران کو. ایران جو انڈیا کو اپنا قریبی دوست سمجھ رہا تھا، تو اس نے بغل میں چھری اور منہ میں رام والی جو مثال ہے وہ پوری کر لی ہے. تو اس بات پہ جو ہے نا وہ ایران جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہے. اور کل کی یہ خبر ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا سے یہ جو چابہار کی پورٹ ہے یہ واپس لے لیں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر انڈیا ایک قسم کا یہاں پہ آ کے نا پھنس گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے چابہار پورٹ کے اوپر، پھر بھی اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع جائے گی. اور اگر یہ ایران جو ہے وہ اس سے یہ واپس لے لیتا ہے تو پھر بھی اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع جائے گی. اب ڈیفینیٹلی یہ بھی پاسبلٹی بنتی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ انڈیا سے یہ جو چابہار پورٹ ہے اس کو واپس لے لے، اور اس کو جو ہے وہ پاکستان یا چائنا کے جو ہے وہ حوالے کر دے. یہ بھی خبریں جو ہیں یہ سننے میں آ رہی ہیں. اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا.